السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ برِ صغیر میں صحابہ کرام کی آمد کی اگلی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا میں ہے کہ 6 صدی قبل مسیح میں ہندو مت کے خلاف 2 اجتماعی تحریکیں ابھری۔ یہ دونوں مخالفین جین مت اور بدھ مت تھے اور انہوں نے ویدک ادب اور برہمن گروہ کی تعلیم میں پیش کیے جانے والے نروان کو متبادل معنی دیے۔ جین مت اور بدھ مت دونوں نے وید کی قطعیت کو بحیثیت الہامی صحائف مسترد کر دیا اور ہندوستانی ذات پات کے نظام کی مذہبی اہمیت سے انکار کیا۔ ان دونوں نے نئے مذاہب یا ہندو مت کی نئی صورتوں میں سے جین مت غالباً پہلا ہے۔ ویدوں کی بنیاد پر تشکیل پانے والے ہندو مت نے معاشرے کو انتہائی ذلت امیز طبقاتی تقسیم میں منقسم کر دیا تھا۔ منو کا قانون اس طبقاتی تقسیم کا محافظ تھا۔ اس تقسیم کی روح سے شودر سب سے زیادہ کم ذات تھا، وہ خواہ کتنا ہی ذہین، عقل مند اور باصلاحیت کیوں نہ ہو، ذلت و رسوائی کی زندگی اس کا مقدر تھی۔ وہ معاشرے میں ترقی کا کوئی درجہ طے نہ کر سکتا تھا، بلکہ آواگون کے چکر اور جنم جنم کے فلسفے کی شکل میں اسے یہ افیون کھلا دی گئی تھی کہ یہ اس کا پہلا جنم ہے۔ اس جنم میں وہ اپنی اس ذلت بری حالت سے قطعاً ترقی نہیں کر سکتا اور عزت کا کوئی مقام اس کے مقدر میں نہیں ہو سکتا۔ اس ابتدائی زندگی میں وہ نہایت خوش دلی اور فرما برداری سے اوپر والی تینوں ذاتوں کی خدمت کرتا رہے۔ زندگی کی آخری سانس تک اسے یہی کرنا ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو مرنے کے بعد اوپر والی کسی ذات میں جنم لے گا۔ اوپر والی تینوں ذاتوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دوہرے جنم والی ہیں۔ وہ کہتے کہ شودر پیدا ہوتا ہے، پھر جنم در جنم کے چکر کے ذریعے ترقی کرتے کرتے برہمن کا رتبہ پا لیتا ہے، یعنی جنم در جنم کے ذریعے ہی بلاخر وہ نروان حاصل کر کے ابدی نجات حاصل کرتا ہے۔ تناسخ آواگون یا جنم جنم کا فلسفہ برہمن کا ایسا ہتھیار تھا جس کے ذریعے اس نے ہندو ذہن کو ذات پات کے نظام کی ذلت آمیز جکڑ بندی میں جکڑ رکھا تھا۔ معاشرے کی اکثریت شودر بن کر حیوانوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی، مگر اس ظلم اور جبر کے خلاف وہ اف تک نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود اس نظام ذات کے خلاف وقتاً فوقتاً آوازیں اٹھتی رہیں، مگر انہیں کوئی پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ اس کی بڑی وجہ غالباً برہمن کھچتری گٹھ جوڑ تھا، جو دونوں اعلیٰ ذاتوں کے مفادات کا محافظ تھا، مگر برہمن کو جو کچھ حاصل تھا اس کا سبب کھچتری کی عسکری اور انتظامی خدمات تھیں۔ بلاخر کھچتریوں ہی کے 2 طاقتور خاندانوں کے چشم و چراغ مہاویر اور گوتم مذہبی پیشوائی کا لبادہ اوڑھ کر برہمنی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی آواز کو پورے ہند میں توجہ سے سنا گیا، خصوصاً گوتم کی تعلیمات کو جو پذیرائی پورے ہند میں حاصل ہوئی، اس نے اسے نہ صرف پورے ہند کے محروم طبقات کا رہبر بنا دیا، بلکہ کھچتریوں کی طاقتور جاتی اور ان کے راجے مہاراجے بھی اس کے پیروکار بن گئے۔ نظام ذات کا قلعہ مسمار ہو گیا اور برہمن کے تفوق کا محل زمین بوس۔ مہاویر کی تعلیمات جین مت اور بدھا کی بدھ مت کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ان دونوں رہنماؤں، خاص طور پر گوتم بدھ نے لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ اس کی تعلیمات پر عمل کریں تو نظام ذات کی سختیوں اور جنم در جنم کے چکروں میں پڑے بغیر اسی زندگی میں وہ نروان اور نجات ابدی کا مقام حاصل کر لیں گے۔ عوام کی بڑی اکثریت جو آج تک برہمنوں کے پڑھائے ہوئے اس سبق پر چل رہی تھی کہ ان کی نجات نظام ذات پر موقوف ہے اور انہیں جنم در جنم اس نظام کی سختیوں سے گزرنا پڑے گا، زندگی میں ان کے لیے نروان حاصل کرنا ممکن نہیں، جب اس کے کانوں نے گوتم بدھ کی رس بھری آواز کو سنا اور یہ جانا کہ وہ اسی زندگی میں نجات اور نروان حاصل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے برہمن ازم کو چھوڑ کر گوتم کی پیروی اختیار کر لی۔
برہمن نے نجات کو ذات اور قربانی کے نظام سے منسلک کیا تھا۔ ذات برہمن کے تفوق کو قائم رکھنے کی ضامن تھی، جبکہ قربانی اس کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ دونوں اصلاحی تحریکوں نے ذات اور قربانی کو نجات کے ذرائع کے طور پر مسترد کر دیا اور نجات کے حصول کی متبادل راہیں متعارف کروائیں۔ مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا میں لیوس مورخ لکھتا ہے کہ جین مت اور بدھ مت دونوں قربانی کے نظام کو زندگی سے نجات حاصل کرنے کے ذریعے کے طور پر مسترد کرتے ہیں۔ جیسا کہ وید میں سکھایا گیا ہے، وہ دونوں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ زندگی سے نجات دیوتاؤں کے حضور قربانی کرنے یا کسی دوسری عبادت سے نہیں، بلکہ فرد کی اپنی ہی زندگی کے کارناموں سے ملتی ہے۔ ان دونوں نے وید کو مقدس صحیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور تعلیم دی کہ کسی بھی ذات کا کوئی بھی فرد جو اچھی زندگی گزارے نجات پا سکتا ہے۔ بدھ مت کو جین مت کی نسبت زیادہ کامیابی ملی کیونکہ جین مت کا پرچار گوتم بدھ کے ظہور سے پہلے ہو چکا تھا، مگر وہ عوام میں زیادہ مقبول نہ ہو سکا تھا۔ گوتم بدھ نے جین مت کے تجربے سے بہت سے سبق حاصل کیے اور اپنی تعلیمات کو ان باتوں سے پاک رکھا جن کی موجودگی جین مت کے ایک عوامی تحریک بننے کے آڑے آئی تھی۔ جین مت نے اپنے پیروکاروں پر رہبانیت اور عدم تشدد کو ان کی انتہائی شکل میں مسلط کرنے کی کوشش کی۔ یہ بوجھ ایک عام آدمی کی ہمت سے باہر تھا۔ جینیوں کے ہاں اعلیٰ ترین مقام کا حصول زیادہ سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے میں تھا۔ وہ خود کو اتنا زیادہ بھوکا رکھتے کہ بھوک کی شدت سے ہلاک ہو جاتے۔ ان کی یہ روش ایسا حجاب تھی جس نے جین مت کو ایک عوامی تحریک بننے سے روک دیا۔ بدھا نے اپنے فلسفے اور پیغام میں ایسی رہبانیت اور ریاضت کی انتہا کو کوئی جگہ نہ دی جس نے بدھ مت کو ایک عوامی تحریک بنا دیا۔ لیوس کہتا ہے کہ جب جین مت اپنی مقبولیت کے دور میں تھا تو اس نے عام آدمی سے اتنا زیادہ کچھ تقاضا کیا کہ کبھی عوامی تحریک نہ بن سکا۔ جین مت کے نقطۂ نظر کے بعد آنے والی صدیوں میں ہندو مت نے اس کے رہبانیت اور ہنسا کے نظریات کو اپنا لیا اور آج جین مت ہندوستانی باشندوں کی صرف ایک معمولی اقلیت ہے۔ بدھ مت بہت سی ایسی خواہشات اور عقائد میں سے ابھرا جنہوں نے جین مت کی بنیادی تشکیل دی تھی، تاہم یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب فرد پجاریوں اور قربانی کے نظام کے بغیر زندگی سے الگ ہو سکتا ہے تو رہبانیت کی انتہا ضروری نہیں۔ ایک دور میں بدھ مت اپنے زیادہ معتدل رویوں کے ساتھ ہندوستان کے مذہب کے طور پر ظاہر ہوا، حتیٰ کہ ایک تبلیغی مذہب بن گیا اور دیگر ایشیائی اقوام کی طرف اپنے مبلغین بھیجے۔ تاہم ہندو مت نے انجام کار خود کو دوبارہ منوایا اور بدھ مت کے امتیازی خواص جذب کر لیے۔ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کو ہندو دیوتاؤں کے گروہ کا رکن بنایا گیا اور اس کی تعلیمات ہندو مت کا ایک حصہ بن گئی۔ 15ویں صدی عیسوی کے آتے آتے ہندوستان میں چند ایک بدھی ہی رہ گئے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جین مت اور بدھ مت دونوں کا تذکرہ قدر تفصیل سے کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ دونوں تحریکوں کے اس اجمالی تعارف کے ساتھ کچھ تفصیلات سے بھی آگاہ ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ فی امان اللہ۔